ایک بار شمر نے غازی عباس کے لیے پیغام بھجوایا کہ وہ اکیلے میں آ کے مجھ سے ملے۔ غازی عباس علمدار امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے کہ اے نواسہ رسول، شمر نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین نے کہا کہ غازی عباس اپنی تلوار مجھے دو۔ تلوار لے کر امام حسین فرمانے لگے کہ جاؤ غازی عباس، ورنہ کل کو دنیا کہے گی ہم تو بات کرنا چاہتے تھے، رسول کے خاندان نے بات تک نہ کی۔ امام حسین فرمانے لگے کہ غازی عباس میری ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، اگر شمر کی بات پہ تمہیں جلال آئے تو میری اس بات کو یاد کر لینا۔ غازی عباس علمدار امام حسین کو اپنی تلوار دے کے فوج یزید کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو یزید بڑی ہی چلاکی سے غازی عباس کو ایک تنہا جگہ لے کر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ غازی عباس، میں نے تیری شجاعت کے جوہر جنگ صفین میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس عرب کی زمین پر کوئی نہیں، کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کر رہا ہے؟ یزید کا حکم صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے، غازی عباس تو یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ، جس ملک کی حکومت چاہو گے اس ملک کی دے دیں گے، میں یزید سے کہے کہ یزید کی فوج کا تمہیں سالار بنا دوں گا۔ بس جیسے ہی یزید نے یہ بات کی، غازی عباس کو جلال آ گیا اور اللہ کی طرف نظریں اٹھا کر امام حسین کی بات کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے یزید کو کہ اے بدبخت، حسین تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پہ ناز کرتا ہے، حسین کے قدموں میں قربان ہو کے تو دے، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھا جائے تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور میں اپنی زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا، مجھے امام حسین نے نہ کہا ہوتا کہ غازی عباس جنگ نہ کرنا، جا تیری زندگی امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دی۔ غازی عباس یہ کہہ کر امام حسین کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو۔